السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، میں آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوا۔ حضرت علامہ و مولانا غلام محی الدین سبحانی صاحب کی ایک تقریر جن کا عنوان ہے معراج شریف کا تحفہ، وہ ہمارے درمیان موجود تو نہیں ہے، لیکن ان کی یادیں ہمارے دل میں اب بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج شریف تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے بہت ساری عجیب چیزیں دیکھی۔ ان میں سے ایک عجیب چیز یہ تھی کہ ایک فرشتہ زار و قطار رو رہا تھا۔ حضور نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہ فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا تھا کہ جاؤ فلاں شہر کو تباہ و برباد کر کے آنا۔ جب یہ وہاں پہنچا تو ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر دل میں رحم آیا اور وہاں سے یوں ہی پلٹ آیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سزا دی کہ اس کے پر جل گئے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل کیا اس کی خطا معاف نہیں ہوگی؟ کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب کا تو وعدہ ہے جو بھی بندہ اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی مولا اس کی خطا کو معاف فرما دے۔ آواز آئی ہے پیارے اس کی خطا بھی قبول ہو جائے گی، معاف ہو جائے گی اور اس کی توبہ بھی قبول ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ یہ آپ کی بارگاہ میں 10 بار درود پاک پڑھ دے، اللہ تعالیٰ اس کی خطا کو بھی معاف فرما دے گا اور اس کی توبہ بھی قبول فرما لے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں معراج شریف کا واقعہ حضرت علامہ و مولانا غلام محی الدین صاحب سبحانی سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا نام معراج اس لیے پڑا، معراج کے معنی ہوتے ہیں سیڑھی۔ آپ سیڑھیوں کے ذریعہ سے رب کے قرب میں حاضر ہوئے، اس لیے اس واقعے کا نام معراج پڑ گیا۔ معراج شریف کو سمجھنا یہ عقل کا کام نہیں ہے۔ جہاں تک عقل سمجھ سکتی ہے وہاں تک قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرا دیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، تاکہ وہ اپنی کھلی نشانیاں دکھائے جو اس کے ارد گرد رکھی ہیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ قرآن نے یہاں تک بیان کر دیا۔ قرآن نے اس کیفیت کو بھی بیان فرمایا ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کے حضور حاضر ہوئے اور اپنی آنکھوں سے رب العزت کی ذات گرامی کو ملاحظہ فرمایا، دیدار سے مشرف ہوئے، تو قرآن نے اس کی بھی نشاندہی کی ہے، ما زاغ البصر وما طغی، آنکھیں جھپکی نہیں۔ ایسے انداز سے محبوب اپنے رب کی زیارت کرتے رہے۔ رب تعالیٰ نے اس موقع پر اپنے محبوب کو جو دیا اس کو بھی بیان کر دیا کہ محبوب تم جانو میں جانوں۔ اللہ نے جو وحی کی قرآن پاک نے ایک ایک گوشے کو، ایک ایک ٹکڑے کو معراج شریف کے بیان کیا ہے۔ 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزہ کو اس طور پر بیان فرماتے ہیں کہ آپ سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کو ایسے لگے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کا واقعہ پیش آ رہا ہے اور ہم اپنی کھلی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں۔
وہ سرور کشور رسالات جو عرش پہ جلواگر ہوئے تھے. بے اس طرح تو میری آواز نہیں ہے اسد اقبال صاحب، تبسم عزیزی صاحب، مگر جب میں بھی پڑھنا شروع کرتا ہوں تو یہ لوگ معترض ہوتے ہیں کہ سبحانی صاحب آپ تقریر کرو، بند کر دو نعت پڑھنا. میں نے کہا آخر وہ کیوں؟ کہا سب کچھ آپ ہی لے لو گے. تو سب کچھ آپ لینے کی بات نہیں ہے، رب کے عطا کی بات ہے. وہ سرور کشور رسالات جو عرش پہ جلواگر ہوئے تھے اور نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. بس اسی شعر پر آپ بیان دیکھیں، ملاحظہ کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. اعلان نبوت کا 8واں سال ہے. 8 سال گزر گئے تھے سرکار کو اپنی نبوت و رسالت کو اعلان کیے ہوئے. مکہ میں ایک انقلاب برپا تھا. گھر گھر میں، گلی گلی میں، کوچا کوچا میں، مکہ شریف کے گرد و نواح میں تذکرہ تھا نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے اعلان کا. آخر نبی نے اعلان کیا کیا تھا؟ اعلان صرف یہی تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اعلان کیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. نبی کونین کا یہی اعلان تھا. یہ اعلان نبی کونین نے کیوں کیا؟ مکہ کے حالات ذرا دیکھیے، عرب کے گرد و نواح کا ماحول ملاحظہ فرمائیے. پتھروں کو خدا مانے ہوئے تھے، درختوں کو خدا مانے ہوئے تھے، ہوا کو خدا مانے ہوئے تھے، مکھی مچھر سانپ گوجر کو خدا مانے ہوئے تھے، ہاتھی گھوڑے بندر کو خدا مانے ہوئے تھے. پتھروں کو تراش کر کر کے اس کی صورت بناتے اور ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے، تو میرا خدا ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں. رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش پیغمبروں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا اور سبوں نے یہی پیغام دیا، خدا ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. سبوں نے یہی پیغام دیا اور یہی پیغام میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اعلان فرمایا. مگر قوم بجائے اس پیغام کے قبول کرنے پر دشمنی پر آمادہ ہو جاتی ہے، اختلاف کرنے لگتی ہے. اختلاف یہاں تک بڑھا، یہاں تک اختلاف بڑھتا ہے کہ نبی کونین کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، نبی کونین پر پتھر برسائے جاتے ہیں، نبی کونین پر تانے کسے جاتے ہیں، نبی کونین پر پتھر پھینکے جاتے ہیں، دانا پانی بند کیا جاتا ہے، مکہ شریف میں بائیکاٹ کا اعلان کیا جاتا ہے. نبی کونین کے خلاف خفیہ اور اعلانیہ طور پر تلواریں نکل آتی ہیں. صرف یہی اعلان تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ ذرا غور فرمائیں، اس اعلان پر کیا چڑھنا چاہیے؟ کیا اس اعلان پر اتنا مشتعل ہونا چاہیے؟ قوم کو چاہیے تھا کہ سنجیدگی کے طور پر اس اعلان کو سنتی قوم اور غور کرتی کہ واقعی یہ پتھر ہمارے خدا نہیں، یہ ہوا فضا، یہ کنکر ہاتھی گھوڑے بندر یہ ہمارے معبود نہیں. معبود تو وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ساری دنیا کو پیدا کیا ہے اور ساری مخلوق میں سب سے اشرف انسان کو رب تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. یہ انسان ساری چیزوں کو مسخر کر لیتا ہے. ہوا دنیا کو مسخر کر نہ سکی، سورج کے شعاعیں دنیا کو مسخر نہیں کر پائی ہیں، کوئی دنیا کی طاقت دنیا کو مسخر نہیں کر پائی ہے.
لیکن یہ انسان اپنے عقل و شعور کی بنیاد پر فضا میں بھی اڑتا چلا جا رہا ہے، زمین کے اندر بھی چلا جا رہا ہے، ہوا فضا کو اپنے قبضے میں بھی کرتا چلا جا رہا ہے، مکھی مچھر ہاتھی گھوڑے کے بندر کے کیفیات کو بھی اپنے قبضے میں کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ انسان جس چیز پر تل جاتا ہے اس چیز کو اپنے قبضہ میں کر لے رہا ہے۔ پتہ یہی چلا کہ چیز ترقی نہیں کر رہی ہے، بلکہ انسان کا ہاتھ جس چیز پر لگ جاتا ہے وہ چیز ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ انسان نے لوہے کو ہاتھ لگا دیا تو لوہا ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، انسان نے مٹی کو ہاتھ لگا دیا تو مٹی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، انسان نے ہوا کو اپنے قبضے میں کر لیا تو ہوا ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، انسان نے سورج کی شعاعوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تو اپنی آواز کو ہندوستان سے لے کر کے امریکہ تک پہنچا دیا ہے، انسان نے جب پہاڑوں کو مسخر کر لیا ہے تو تراش تراش کر کے ایک سے ایک قسم صورتوں کو تیار کر دیا ہے، انسان نے جب غلے اور پھل فروٹ کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے تو عجیب و غریب لذتوں کا ماحول پیدا کر دیتا ہے۔ یہ انسان جس چیز کو چھوتا چلا جا رہا ہے وہ چیز ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، جب انسان کا ہاتھ لگ جائے وہ چیز ترقی کر جائے تو پتہ یہ چلا انسان کس چیز سے ترقی کرے گا۔ سورج کی شعاعوں سے انسان ترقی نہیں کرے گا، ہوا فضا سے انسان ترقی نہیں کرے گا، مادیت سے انسان ترقی نہیں کرے گا، حالات سے انسان ترقی نہیں کرے گا، کنکر و پتھر سے انسان ترقی نہیں کرے گا، ہاتھی گھوڑے بندر سے انسان ترقی نہیں کرے گا۔ انسان ترقی کرے گا تو اس کا اعلان محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ انسان اپنے رب کی عبادت کرے گا تب ترقی کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن معراج النبی، جشن معراج النبی، مسلک اعلی حضرت، مذہب اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قوم تڑپ رہی تھی، کیا اعلان ہو گیا مکہ میں؟ کیسا اعلان مکہ میں کر دیا گیا؟ خاندان ہاشمی کے ایک فرد محمد بن عبداللہ نے کیسا اعلان کر دیا ہے؟ شعور و فکر میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ سعید اور صالح طبیعت کے لوگوں نے اس اعلان کو سنا تو غور و فکر کرتے ہوئے، اور کچھ لوگوں نے بغیر غور و فکر کے مان لیا ہاں معبود ایک ہے، کچھ لوگوں نے غور و فکر سے جنگ کی تب تسلیم کیا معبود ایک ہے، کچھ لوگوں نے غور و فکر کرتے ہوئے غور و فکر کا جنازہ نکال دیا اور آج تک تسلیم نہیں کیا معبود ایک ہے، اور نہ وہ قیامت تک تسلیم کریں گے کہ معبود ایک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلان کو فرمایا، 8 برس گزر گئے تھے اس اعلان کو ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ شریف کی سرزمین پر حرم کے قریب اپنی پھوفی کے گھر حضرت ام ہانی کے تشریف فرما ہیں۔ رات کا سناٹا ہے، بڑا خوشگوار ماحول ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آرام کا حال یہ ہے کہ ہر رات آقا کریم اکثر و بیشتر جاگا کرتے تھے، لیکن آج کی رات ایسی رات آئی ہے کہ رات قرب میں آئی ہے تو نبی کونین آرام فرما رہے ہیں، حالانکہ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں دروازے پر تھی، ایک بڑا خوبصورت چہرے والا آیا، اس کے ساتھ ایک عظیم جتھا تھا، کافی لوگ تھے، بڑے اچھے چہرے تھے، آنے والا بڑا روبیلا تھا۔ دروازے پر جیسے وہ پہنچا، دروازے کو کھٹکھٹایا، میں باہر نکلی، میں نے پوچھا کون؟ آواز دینے والے نے کہا کہ میں آقا محمد الرسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، شرف ملاقات کے لیے حاضر آیا ہوں۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا گھر کے اندر گئیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوتی ہیں، ابا حضور ایسی ایسی شکل و صورت والا دروازے پر کھڑا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کریم پر حضرت ام ہانی کے دروازہ پر 70,000 فرشتوں کے ساتھ حاضر ہوئے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے کریم پر حاضر ہونے کے بعد دروازے کو کھٹکھٹایا نہیں،
बल्कि मकान की छत से दाखिल हो गए। और जब अंदर तशरीफ ले गए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, हजरत जिब्रील ने मुलाहजा फरमाया महबूब को बेदार कैसे किया जाए। रब की बारगाह में अर्ज गुजार होते, मेरे परवरदिगार, अपने हबीब के दीदार का तुम मुश्ताक है, मगर तेरे हबीब आराम कर रहे हैं, मैं बेदार कैसे करूं, जबकि नबी ने इरशाद फरमाया है कि मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल जागता है। सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन का अंदाज मुलाहजा फरमाइए। वाह वाह वाह। सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन यही नहीं जगा देते, या रसूल अल्लाह आप बेदार हो जाइए, नहीं, रब की बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं, मेरे परवरदिगार मैं जगाऊं कैसे। रब ताला कादिर मुतलक है, हुक्म दे देता, जिब्रील मेरे महबूब को आवाज दे दो, जिब्रील मेरे महबूब के जिस्म नाज़रीन पर तुम रख दो अपने हाथ को। जिब्रील मेरे महबूब के सरे अक़दस को पकड़ लो, नहीं, बल्कि रब की तरफ से ऐलान हुआ फ़क़ब्बिल क़दमय है, जिब्रील मेरे महबूब के तलवों का बोसा ले लो, नबी कौनैन के तलवों को चूम लो। सैयदुल मलाइका को नबी के तलवों का चूमने का हुक्म मिल रहा है। नजदी ज़हनो फिक्र रखने वाले बदमाशों में तुम्हें ना मैं फिक्रिया दे रहा हूं कि तुम नबी की तारीफ की पैमाइश कैसे कर रहे हो। सैयदुल मलाइका को शबे मेराज हुक्म मिल रहा है, फ़क़ब्बिल क़दमय है, नबी के दोनों कदमों को चूम लो। सैयदुल मलाइका को चूमने का हुक्म मिल रहा है। इसीलिए 14वीं सदी के मुजद्दिद आज़म आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, कलमा पढ़ने वालों, तुम अपने नबी की शान को समझना चाहते हो, तुम अपने नबी के वकार को देखना चाहते हो, तुम जिस रसूल का कलमा पढ़ रहे हो उस रसूल की इज्जत और शान का आलम तो ये है कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, अरे वाह वाह वाह। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूल से आला हमारा नबी, हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप जरा गौर फरमाइए, हजरत जिब्रील को चूमने का हुक्म हो रहा है कि नबी के कदमों को चूम लो। फ़क़ब्बिल क़दमय है, रसूलुल्लाह के कदमों को बोसा ले लो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातो तस्लीम ने बोसा लिया। सैयदुल मलाइका बोसा ले सैयदुल मुरसलीन का, बोसे का अंदाज क्या रहा होगा सैयदुल मलाइका जाने, सैयदुल मुरसलीन जाने, इस कैफियत को कोई और नहीं बयान कर सकता। इफ़हाम तफ़हीम के लिए लफ्जों का एर फेर तो हम कर रहे हैं, मगर उस कैफियत, उस चाशनी को बयान करना किसी बशर की हिम्मत नहीं है। ये सैयदुल मलाइका जान रहे हैं और सैयदुल मुरसलीन जान रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम निगाहे नबूवत वा फरमाते हैं, खोल देते हैं। जैसे सरकार ने देखा, जिब्रील अमीन दस्तबस्त अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारी तरफ से आप पर सलाम हो और आपका रब आपको सलाम पेश करता है। या रसूल अल्लाह, आपका रब आपके दीदार का मुश्ताक है, अपने हुजूर आपके रब ने आपको तलब किया है, बुलाया है। जरा बुलाने का अंदाज भी तो मुलाहजा फरमाइए। दिन के किसी हिस्से में रब ताला बुला लेता अपने महबूब को, रात के और वो भी सवेरे सवेरे थोड़े से हिस्से में रात के तलब फरमाया। इसमें वजह क्या है? बड़ी बारीकियां हैं, बड़ी बीनाइयां लगानी पड़ेंगी, तब वाकई मेराज को समझ पाओगे। इतना अजीम मौजज़ा ये नबी का है। सरकार के मौजज़ात इतने हैं कि शुमार करना चाहो शुमार नहीं कर पाओगे। सरकार के मौजज़ात नेमत इलाहिया हैं। और अल्लाह इरशाद फरमाता है, वो इन तउद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा, तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो नहीं शुमार कर सकते हो। नबी कौनैन एक दो मौजज़ा लेकर नहीं आए, बल्कि नबी सरापा मौजज़ा बन करके आए। नबी का लम्हा लम्हा मौजज़ा है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जिंदगी पाक का एक एक मिनट मौजज़ा है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब हजरत जिब्रील अर्ज़ गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, रब ताला आपके दीदार का मुश्ताक है। खुशी से निगाहे नबूवत में आंसू छलक आए।
जिब्रील क्या हुक्म है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 70,000 फरिश्ते आपके इस्तकबाल के लिए हाजिर बारगाह हैं। हजरते मीकाईल को हुक्म होता है कि जमजम शरीफ से सोने के तश्त में जमजम भर करके लाओ। जमजम भर करके लाया गया, जन्नती लिबास मौजूद है। अर्ज गुजार होते, या रसूल अल्लाह, अब आपको गुस्ल दिया जाएगा और दूल्हा बनाया जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया, और जब गुस्ल दिया जाने लगा तो कुर्बान जाओ प्यारे, गुस्ल का पानी, वो गुसाला शरीफ जब उतरा तो वो गया कहां? क्या उसी जमजम में मिल गया? क्या वहां बह करके खुश्क हो गया? नहीं। आला हजरत अजीमुल बरकत इतनी अच्छी तर्जमानी फरमाते हैं कि ईमान ताजा हो जाए। अर्ज गुजार होते हैं कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया और वो पानी बचा, तो बचा जो उनके तलवों का धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। बचा जो उनके तलवों का धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। और जिन्होंने पाई दूल्हा की उतरन, वो फूल गुलजार के चुने थे। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुसाला शरीफ का यह हाल हुआ कि जन्नत का रंगो रोगन बना दिया गया। और हाल तो ये था कि जब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूल्हा बनाया जा रहा था, तो आज भी हमारे और आपके घर का ये दस्तूर है कि जब दूल्हा बनाया जाता है, सजाया जाता है, तो हक हुकूक लेने वाले घेरे रहते हैं, सदका उतारा जाता है, रुपए पैसे निछावर किए जाते हैं, अजीजो अकारी पैसों की बौछार कर देते हैं। हक हुकूक लेने वाले लूट रहे हैं, लेते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के हुजूर दूल्हा बन करके जा रहे हैं। जब सरकार को दूल्हा बनाया जा रहा था तो किस चीज को निछावर किया गया, कौन सी चीज बांटी गई? तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि उतार कर उनके रुख का सदका, ये नूर का बट रहा था बाड़ा। उतार कर उनके रुख का सदका, ये नूर का बट रहा था बाड़ा। कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे, जबी की खैरात मांगते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। आप मुलाहजा फरमाएं, अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूल्हा बन रहे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूल्हा बनने की कैफियत मुलाहजा करो। रब ताला अपने हुजूर बुला रहा है, दूल्हा बना करके बुला रहा है। यूं ही अपने हुजूर रब ताला तलब कर लेता, लेकिन यूं ही रब ताला अपने हुजूर अपने महबूब को तलब नहीं फरमा रहा है, बल्कि महबूब दूल्हा बनाए जा रहे हैं। और महबूब जब दूल्हा बन जाए तो उनकी तरह कौन होगा, उनके जैसा कौन होगा? नबी की मिसाल कहां से लाओगे? इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते, नादान तो अपने नबी की मिसाल पेश कर रहा है, खुदा की कसम तेरे नबी की मिसाल तो है ही नहीं। लमियाते नजीरो कफी नजरिन, और मिसले तू नशुद पैदा जाना, पैदा जाना। कुछ लोगों को तो इस पर भी चिढ़ होती है कि इस रात में क्यों यह सब बयान करते हो, यानी वाकई मेराज भुला दिया जाए। आप देखें, लेकिन अब याद करने लगे, फातिहा मनाने लगे तो इन्होंने दूसरा नाम दे दिया दुआए खैर। आप अपने किसी बुजुर्ग किसी मोमिन के लिए इसाले सवाब करें तो आप कहते हैं फातिहा। अब ये जब कुछ पढ़ते उड़ते हैं तो कहते हैं दुआए खैर। आप जब अपने आका का जिक्र करते हो तो कहते हो जिक्र मीलादुन नबी, जिक्र मेराज मुस्तफ़ा, जिक्र रहमतुल लिल आलमीन। ये जब करते हैं तो कहते हैं इज्तिमा।
بتائیے وہ لفظ نہ لایا جائے جس لفظ سے نبی کی شان ظاہر ہو رہی ہو، ایسا لفظ نہ استعمال کیا جائے جس میں کوئی حرف سرکار کے عظمت کی طرف دلالت کر رہا ہو، وہ نہ استعمال کیا جائے۔ سیرت النبی کس طرح سے بیان کر رہے ہو، کیوں مسلمانوں کے ایمان کو برباد کرتے ہو؟ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دولہا بننا دیکھیں۔ میرے سرکار دولہا بن گئے، جنتی لباس زیبتن فرما لیا، اور جب جنتی لباس زیبتن کیا 70,000 اللہ کے فرشتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے اور اس کے بعد پھر سواری پر میرے آقا سوار ہوں اور اس کے بعد سفر شروع ہو جائے۔ کعبہ جھوم اٹھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کعبہ جھوم رہا ہے، اس فخر سے جھوم رہا ہے کہ میں کعبہ ہوں، محبوب میرا طواف کر رہے ہیں، محبوب کے قدم تو عرش پر پڑنے والے ہیں جس سے عرش کو قرار مل جائے گا، محبوب تو عرش کے بادشاہ ہیں اور محبوب اس پر جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ واہ واہ واہ، کعبہ وجد میں آ گیا، ایک عجیب و کیفیت طاری ہوئی، کعبہ سے صلاۃ و سلام کی آواز آ رہی ہے۔ آج تم صلاۃ و سلام بھیجنے کے لیے معترض ہوتے ہو، مگر نبی کونین جب معراج کا دولہا بن کر کے کعبہ کا طواف کرنے لگے ہیں تو کعبہ نے کہا تھا اے رحمت للعالمین، آپ تو میرا طواف کر کے مجھے عزت عطا کر رہے ہو، مگر میں آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کعبہ جھک جھک کر کے درود و سلام پیش کر رہا ہے۔ نبی معراج میں تشریف لے جا رہے ہیں، نبی قرب خداوندی میں تشریف لے جا رہے ہیں، رب تعالیٰ ان کے دیدار کا مشتاق تشریف لے جا رہے ہیں، کعبہ کو وجد آ رہا ہے، کعبہ جھوم رہا ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت بڑی اچھی ترجمانی فرماتے ہیں کہ کعبے کے بدرود جا تم پہ کرو درود، اور طیبہ کے شمس دعا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان قربان جاؤ ایک ایک شعر پر یار، عجیب و غریب الزام اعلی حضرت پر لگا دیا۔ اعلی حضرت پر سارا الزام، پتہ نہیں کیوں اعلی حضرت پر سارا الزام لگایا۔ وہابیوں دیوبندیوں کو چاہیے کہ اعلی حضرت پر کیوں سارا الزام لگا رہے ہو یار؟ اعلی حضرت نے بہت بعد میں تمہیں رگڑا ہے، تمہاری گردن کو بہت بعد میں رہتا ہے، تمہیں تڑپا تڑپا کر کے سب سے پہلے تو بھارت کی سرزمین پر علامہ فضل حق خیر آبادی نے مارا ہے، علامہ فضل رسول بدایونی نے مارا ہے، علامہ غلام دستگیر قصوری نے مارا ہے، علامہ عبدالسمیع رامپوری نے مارا ہے۔ تب تو اعلی حضرت کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، تمہارے گلے کو ریت کر کے 250 کتابیں تقویت الایمان کے رد میں لکھ کر کے بھارت کی سرزمین پر پھیلا دیا تھا اور تمہاری کھٹیا کھڑی کر دی تھی، انہیں تم کچھ نہیں کہہ رہے ہو اور اعلی حضرت عظیم البرکت کو سب کچھ کہتے چلے جا رہے ہو۔ یہ سمجھ میں بات نہیں آتی۔ کہیں آپ نے سنا کہ علامہ عبدالسمیع رامپوری کو کچھ کہیں، علامہ غلام دستگیر قصوری کو کچھ بولیں، علامہ فضل حق خیر آبادی کو کچھ کہیں؟ کچھ نہیں۔ سب سے پہلا معاملہ تو انہی لوگوں سے اٹھا تھا۔ جب تقویت الایمان آئی تھی منظر عام پر، منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جاؤ گے جب تاریخ تمہاری کھولی جائے گی۔ افسوس تو قوم پر صرف یہی ہے کہ قوم کے افراد نوجوان پڑھتے نہیں ان کی تاریخ۔ جب تاریخ نجد و حجاز پڑھو گے تو خدا کی قسم تھوک دو گے ایسے نظریات پر، ایسی فکر کو آگ لگانے کی کوشش کرو گے۔ یہ رسول اللہ کی سیرت ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں۔ معاذ اللہ، اختیار تو رسول کے رسالت کے مناصب میں سے ایک عظیم منصب ہے، اور تم اختیار رسول ہی کا انکار کرتے چلے جا رہے ہو۔ جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں۔ تم نے نبی کی تعظیم توقیر کا ذہن و فکر صرف اتنا دیا کہ بڑے بھائی کسی تعظیم کرنی چاہیے سو اس میں بھی کم کرنا چاہیے۔ معاذ اللہ، اگر یہ بات منظر عام پر لائی جاتی ہے
تو یہ فکر و نظر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بریلوی طبقہ کے علماء اختلاف کی باتیں کرتے رہتے ہیں، قوم کو لڑاتے رہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عظمت رسالت پر جن لوگوں نے اپنے بدعقیدگی کا کوڑ کتابوں کے صفحات پر پھیر دیا، وہ فسادی نہیں کہلائے جا رہے ہیں، ان کو فسادی نہیں کہا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ اس بیماری کو بتا کر کے قوم کو ہوشیار کر رہے ہیں کہ اس متعدی بیماری سے ہوشیار رہنا ورنہ ایمان و عقیدہ برباد ہو جائے گا، ان کو مجرم قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ الٹی گنگا بہنے کا مزاج بھارت کی سرزمین پر نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کب سمجھو گے، کب تحقیق کرو گے؟ اب تو تحقیق کی باتیں چل رہی ہیں، اب تو تحقیق کی دنیا چل رہی ہے۔ جب اس نظریہ کو قائم کیا گیا تھا کہ دور سے کسی کو پکارنا اور یہ ایمان و عقیدہ رکھنا کہ اس نے ہماری پکار کو سن لیا، یہ شرک ہے، کیا اس نظریے کو آج تسلیم کرو گے؟ دور سے کسی کو پکارنا یہ صرف اللہ کی شان ہے، اور اگر دور سے کسی کو کوئی پکار رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے میری پکار کو سن لیا تو یہ شرک ہے، اس سے آدمی مشرک ہو جائے گا۔ بھلا بتاؤ کہ دنیا کے گوشہ گوشہ میں کوئی مسلمان رہ جائے گا اس نظریہ کو ماننے کے بعد؟ آج موبائل اپنے ہاتھ میں لیتے ہو، آج فون اپنے ہاتھ میں لیتے ہو، دور سے کون کہے، بہت دور سے پکار رہے ہو، آپ کی آواز امریکہ پہنچ رہی ہے، آپ کی آواز حجاز پہنچ رہی ہے، دنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچ رہی ہے۔ آپ جان بھی رہے ہو کہ میں فلاں کو پکار رہا ہوں، میری آواز کو فلاں سن رہا ہے، دور سے سن رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ کا ایمان و عقیدہ سلامت ہے۔ اگر وہ نظریہ لے لیا جائے تو ایمان و عقیدے کی سلامتی کا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں کبھی کبھی کہہ گزر جاتا ہوں کہ جو مادیت ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نکھرتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے تم یہ کہا کرتے تھے کہ بنارس کی سرزمین سے تم کہتے ہو یا رسول اللہ المدد، اے اللہ کے رسول مدد فرمائیے، تو رسول کونین تو مدینہ میں ہیں، کیا تمہاری آواز مدینہ میں پہنچ رہی ہے؟ میں تم سے نظر و فکر حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ میں موبائل لے کر کے تم بات کر رہے ہو، تمہاری آواز امریکہ پہنچ رہی ہے، تمہاری آواز سعودی پہنچ رہی ہے، تمہاری آواز دبئی پہنچ رہی ہے، دنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچ رہی ہے۔ آخر مادیت نے تمہاری آواز کو اتنی دور پہنچا دیا، اور جس کو نبوت کی طاقت ملی ہوئی ہو، جس کو ولایت کی طاقت ملی ہوئی ہو، اس کی طاقت و قوت اور سننے کا عالم کیا ہوگا؟ تو جو مادیت ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نکھرتا چلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ کتنا خطرناک نظریہ قائم کر دیا تھا قرآن کی آیتیں پیش کر کے کہ 5 چیزوں کا علم علاوہ اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم علاوہ اللہ کے کسی کو نہیں ہے، اور قرآن سے نظریہ پیش کیا، قرآن کی آیت کا غلط مفہوم پیش کر دیا۔ اگر تمہارے نظریے کو تسلیم کر لیا جائے تو آج ایسی ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ جن مشینوں کے فوکس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے شکم میں بچی ہے کہ بچہ ہے کہ چوہا ہے کہ مرغی ہے کہ بکری ہے کہ بکرا ہے اور کب پیدا ہوگا، ساری چیزوں کو معلوم کر لیتا ہے۔ اگر تمہارے نظریے پر عمل کیا جائے تو آج کا سائنس نہ کہہ دے گا قرآن کا نظریہ جھوٹا ہے، قرآن غلط اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس چیز کو کوئی نہیں جانتا ہے، جبکہ مشینوں کے ذریعہ سے عبداللہ بھی جان رہا ہے، اللہ کا بندہ جان رہا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی چیز کو کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن رب جب بتا دے تو بندہ سب کچھ جانتا ہے، رب جب طاقت و قوت دے دے تو بندہ سب کچھ سمجھتا ہے۔ رب تعالیٰ نے بندے کی عقل کو ترقی دے دی، اس نے اپنے عقل سے ایسی ایسی مشینوں کو تیار کر لیا کہ ساری چیزوں کا پتہ چل رہا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں اور دیکھیں، بڑی بحثیں اس پر کی جاتی ہیں۔ معراج مصطفیٰ کی بات چلی تھی کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار منانا یہ بدعت ہے، اس کو کہاں سے ایجاد کر لیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہاں معراج النبی کی رات میں جاگ کر کے اس رات کی یادگار کو قائم کیا؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہاں قائم کیا؟ حضرت عثمان غنی نے کہاں قائم کیا؟ حضرت مولا علی نے کہاں قائم کیا؟ کسی صحابی نے کہاں قائم کیا؟ اور جب صحابیوں نے رسول کونین کے اس معراج النبی کے واقعے کو یادگار کے طور پر قائم کر کے نہیں منایا ہے تو تمہیں منانے کا کیا حق ہے؟ یہ اعتراض آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور آپ کا ذہن مشتعل ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے کتنا بیکار اعتراض ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بہت کچھ نہیں کیا. آج خوبصورت سے خوبصورت مکان بنا رہے ہو, آج مسجدوں کی اتنی زیب و زینت کر رہے ہو. کیا صحابہ کے دور میں یہ سب کچھ ہوا تھا؟ ساری چیزوں کو یہ لے کر کے جب دین کی باتیں آتی ہیں, عظمت رسالت کی بات جب آتی ہے, تو جتنا صحابہ نے کیا ہے وہی کرو. صحابہ اتنا کر پاؤ گے؟ عظمت رسالت پر جتنا صحابہ نے جان کی قربانیاں دی ہیں تم قربانی دو گے؟ نادان, تم نے تو ذہن و فکر یہ پیش کر دیا کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ ان کو غیب کا علم نہیں ہے, اور صحابہ کی زندگی کا دستور یہ تھا کہ کسی بھی زندگی کی کوئی ضرورت پیش آ رہی ہے تو وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. تم نبی سے مانگنے کے لیے روکتے ہو کہ نبی سے مت مانگو, یہ شرک ہے. مگر صحابہ کا مانگنا ذرا دیکھو. ایک جماعت آئی صحابہ کی, اسلام قبول کیے مدینہ شریف میں, اور جب اسلام قبول کر لیا تو ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے یہاں بارش کافی عرصہ ہو گیا نہیں ہوئی ہے. یہ کیسے ان لوگوں نے کہا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب کوئی اسلام قبول کرتا تھا اور سرکار کی بارگاہ میں کچھ تحفے تحائف رکھے رہتے تھے تو اللہ کے حبیب اپنے اس امتی کو عطا فرما دیتے تھے. 15 لوگ اسلام قبول کیے. ان 15 لوگوں کو سرکار کی بارگاہ میں کچھ سونے اور کچھ چاندی آئے تھے, تحفے کے طور پر, نذرانے کے طور پر سرکار نے سب پیش کر دیا. ارشاد فرمایا خذ خذ خذ, لے لو لے لو لے لو. ان لوگوں نے لے لیا, بڑے حوصلے میں ہوئے کہ تو بڑے عظیم رسول ہیں, ان کا کلمہ پڑھ لو, سونا چاندی بھی دے رہے ہیں, ایمان بھی مل رہا ہے, بڑی اچھی بات. تب ان لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم یہاں سے بہت دور رہتے ہیں مگر کافی عرصہ گزر گیا, ہماری آبادی میں بارش نہیں ہوئی. نبی کونین نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف میری ذمہ داری ہے نبوت و رسالت کا پیغام دے دینا, ہماری ذمہ داری بارش کی نہیں ہے, ہماری ذمہ داری کھانا پانی دینے کی نہیں ہے, ہماری ذمہ داری تمہارے لیے صحت و تندرستی کی نہیں ہے. نہیں, بلکہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نبوت اٹھ گئے. میرے آقا رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں, اور جب نبی دعا مانگیں تو نبی کی دعا رائگاں نہیں جاتی. ہم اور آپ جب دعا مانگتے ہیں تو ہماری اور آپ کی دعا کا پتہ نہیں کہ مقام قبولیت تک ہماری اور آپ کی دعا گئی کہ نہیں گئی. لیکن جب نبی دعا مانگتے ہیں تو نبی کی دعا باب اجابت میں اس طرح سے نہیں جاتی ہے کہ خالی چلی جائے, بلکہ نبی کی دعا بھی دلہن بن کر کے باب اجابت کو ٹھکرا رہی ہے, باب اجابت کو کھٹکھٹا رہی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا تو اپنے نبی کی دعا کو دیکھنا چاہتا ہے. تیرے نبی کی دعا کا عالم تو یہ ہے کہ اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا. چلت پھرت کرو گے تو میں تقریر بند کر دوں گا. ذکر رسول ہے, تھوڑی دیر جہاں جگہ پاؤ بیٹھ جاؤ یا مشقت اٹھاؤ کھڑے رہو, جگہ نہیں ہے تو. آقا کا ذکر ہے, خدا کی قسم اگر ایک لمحہ خلوص پیدا ہو گیا تو نجات کی ضمانت پا جاؤ گے. ایسی ویسی محفل نہیں ہے کہ ووٹ مانگنے کی محفل ہو, نگر پالکا کی محفل ہو, سڑک اور لائن درست کرنے کی محفل ہو, مورتی اور مورتی پر روپے پیسے چڑھانے کی محفل ہو. یہ معاملہ نہیں ہے, یہ محفل ہے عقد بنانے کی. اس ملک کو کیا کیجیے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو غلط ہوگا نہیں. نبی نے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتا دیا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو ننگے بدن ننگے پیر والے یتطاولون فی البنیان, محلوں میں فخر کریں گے, چرواہے حکومت کریں گے, ننگے پیر ننگے بدن والے محلوں میں فخر کریں گے. آج حال یہی ہے. یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو رہی ہیں. پورا ملک بھوکمری کا شکار ہو رہا ہے. حالات ابتر سے ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان کو ہاتھی گھوڑے بندر پر پیسہ ڈالنے سے لگانے ہی سے فرصت نہیں ہے. قوم مر رہی ہے, قوم کے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں, تعلیم و تعلم کا فقدان ہو رہا ہے. آج بھی غریبوں ذلیل پیشہ کرنے والے کے بچے سڑکوں پر ننگے بدن ننگے پیر گھوم رہے ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ٹھیکیدار بنتے ہیں کہ ملک کو ہم نے سجا دیا ہے. انہوں نے ملک کو سجایا ہے, کپڑا پہننے کا ڈھنگ ہے ہی نہیں, ملک سجانے والے ہیں. 14,000 علماء اہل سنت کو
دہلی کے جامع مسجد سے لے کر کے چاندنی چوک تک شہید کر کے ان کے لاشوں کو جلا دیا تھا، تب ملک سجا ہے۔ 5 لاکھ مسلمانوں نے 3 دن کے اندر اندر بھارت کی آزادی کے لیے قربانی پیش کی تھی، تب ملک سجا ہے۔ ملک کے کونے کونے کو ہم نے سجایا ہے، سڑکوں کی خوشنما ماحول ہم نے دیا ہے، پیڑ باغات سڑکوں کے کنارے ہم لگائے ہیں، ڈاک خانے ہم قائم کیے ہیں، چوکیاں ہم نے قائم کی ہے، کھیتوں کا گیٹ ہم نے قائم کیا ہے، شہروں کی آبادی ترتیب سے ہم نے بنائی ہے۔ یہ سب کچھ سارا ماحول ہم نے کیا ہے۔ جب تمہارا راجپوتانہ ماحول تھا تو حالات کیسے تھے تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لو، اور جب ہماری شہنشاہیت آئی تھی تو تبت کی وادی سے لے کر کے افغانستان کی سرحد تک ہم نے ہندوستان کو سونے کا چڑیا بنا دیا تھا۔ مگر کیا کروں پیارے، دل کے ففولے جل گئے سینے کے داغ سے، اور اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج ہمارا کوئی نام و نشان نہیں۔ محمد بن قاسم سے لے کر کے بہادر شاہ ظفر تک قریب 1100 برس تک ہم اس ملک کی خدمت کرتے رہے۔ 150 برس کے اندر اندر ایسا لگتا ہے کہ ہم کہیں کسی ٹاپو سے پکڑ کر کے لے آئے گئے ہوں، ہم کہیں سے پکڑ کر کے لائے گئے ہوں۔ ہم عزت و آبرو رزق و روزی کی بھیک ان سے سڑکوں پر مانگتے ہیں احتجاج کر کے۔ مسلمانوں، تم اپنے رزق کی بھیک اپنے رب سے مانگو، اپنے پریشانیوں کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں رو۔ یہ دیکھو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہماری آبادی دور ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے کریم دعا کے لیے اٹھ گئے، نبی کونین نے دعا مانگی، چہرے اقدس پر اپنے نبوت والے ہاتھ کو پھیر لیا۔ یہ سب لوگ سرکار کی بارگاہ سے جب چل کر کے اپنے وطن میں پہنچے تو دیکھا کہ پوری آبادی جل تھل ہے، پوری آبادی جل تھل ہے، چاروں طرف پانی ہے۔ یہ 15 لوگوں نے پوچھا یہ بتاؤ بارش کب ہوئی؟ لوگوں نے بتایا فلاں دن فلاں وقت بادل اٹھا، اتنی بارش ہوئی کہ پورا علاقہ جل تھل ہو گیا۔ ان لوگوں نے کہا میری قوم کے لوگوں، ہم جس رسول کا کلمہ پڑھ کر کے آئے ہیں اب سب سے پہلے تم اس رسول کا کلمہ پڑھ لو تب ان کی زندگی سنو۔ خدا کی قسم جو وقت تم بارش کے لیے بتا رہے ہو اسی وقت انہوں نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے بارش کے لیے دعا کی تھی، ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ وہ رسول برحق ہیں، وہ نبی کونین ہیں، انہیں رسول مان لو۔ تو پوری آبادی کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لے لیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سیرت پاک کا گوشہ اسی طرف بیان کرتے ہوئے اشارہ فرماتے ہیں کہ میرے کریموں سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں۔ اللہ اللہ، اپنے آقا کی بارگاہ میں بھیک مانگو۔ بات چل رہی تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دولہا بنے، کعبہ وجد کر رہا ہے، کعبہ جھوم رہا ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سواری کے قریب آئے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسی سواری لائے تھے جس سواری کا نام براق ہے۔ وہ گدھے سے کچھ نیچا، خچر سے کچھ اونچا، بڑا خوبصورت تھا، بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں تھیں۔ اس کی نگاہ جہاں تک جاتی تھی وہاں پر وہ اپنے قدم کو رکھتا تھا، اس طرح تیز رفتار تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض گزار ہوتے ہیں سید الملائکہ حضرت جبریل امین، میرے سرکار آپ اس پر سوار ہوں۔ جب میرے سرکار اس پر سوار ہونے کے لیے آگے بڑھے تو براق شوخی کرنے لگا۔ حضرت جبریل نے کہا اے براق ٹھہر جا، تو نہیں سمجھتا ہے تجھ پر کون سوار ہونے والے ہیں؟ اللہ کی ساری مخلوق میں ان سے اچھا کوئی نہیں ہے جو تجھ پر سوار ہونے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا تو اپنے نبی کی شان کو سمجھنا چاہتا ہے۔ تیرے نبی کی شان کا عالم تو یہ ہے کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اللہ اللہ، جیسے
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شوخی کرنے لگا. جیسے حضرت جبریل نے عرض کیا تب تک براق عرض گزار ہوتا ہے, ایسے ہی بات چیت کرتا ہے جیسے کوئی آدمی بول رہا ہے. اس نے کہا سید الملائکہ میں گستاخی یا کسی اور بنیاد پر شوخی نہیں کر رہا ہوں, میری ایک تمنا ہے. براق اپنی تمنا ظاہر کر رہا ہے, نبی کی بارگاہ میں اپنی آرزو پیش کر رہا ہے. ایک جانور نبی کی بارگاہ میں اپنی آرزو پیش کرے اور یہ امتی ہو کر کے نبی کی بارگاہ میں آرزو پیش کرنے کو شرک کہے. ذرا نظریہ ملاحظہ فرمائیے, کیسا نظریہ دے رہے ہو یار. تعجب ہوتا ہے اس قوم کے حال کو دیکھنے کے بعد. یہ ہاتھ جوڑے کھڑے رہتے ہیں, ذرا دیکھیے ان کو کبھی اشتہاروں میں, منسٹروں کے سامنے ان کو ملاحظہ کیجئے, ہاتھ جوڑے کھڑے رہتے ہیں. کوئی مشرک مر جائے تو معاذ اللہ رب العالمین قرآن کی آیتیں بھی یہ حرام خور پڑھتے ہیں, یہاں بھی آپ کو رپورٹ ملی ہوگی. ان کے نظریے کو ملاحظہ کیجئے. مسلمانوں کے تقدس کو برباد کرنے والی پوری دنیا میں موجودہ صدی میں وہابیت اور دیوبندیت ہے. برا مت مانیے گا کہ غلام محی الدین سبحانی کے بیان کا تیور تو بڑا سخت ہے, یہ سخت نہیں ہے. نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ یوں فریاد ہم کرتے, نہ کھلتے رازے سربستہ, نہ یوں رسوائیاں ہوتی. نہ کھلتے رازے سربستہ, نہ یوں رسوائیاں ہوتی. اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پڑھو اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی پر تحقیق کرو. ساری دنیا تحقیق پر چل رہی ہے. آج مادیت نے جب تحقیق کرنا شروع کیا کہ آخر مسلمانوں کے پیغمبر نے یہ کیوں کہا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو, تحقیق کرنے پر جو بات سمجھ میں آئی انہوں نے لکھ دیا کہ اگر مونچھ کے بال بڑے بڑے ہوتے ہیں تو اس میں پوائزن پیدا ہو جاتا ہے. پانی پینے میں کبھی مونچھ کے بال پانی میں چلے گئے تو بہت ساری بیماریوں کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. آج جس چیز کو ریسرچ کر کے مادیت کے طور پر لوگ بیان کر رہے ہیں, 1400 برس پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی کر دی ہے. تو نبی کے ایک ایک فرمان پر تو مادیت کے دور میں تحقیق کی جا رہی ہے, اور تحقیق کرنے پر وہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے کہ پیغمبر نے جو زندگی کا نظام مرتب فرما دیا ہے, جو حیات زندگی کی روشنی عطا فرما دی ہے, وہی بہتر ہے, وہی معاملہ صحیح ہے. جو زندگی کا معمول پیش فرما دیا ہے وہی دستور اچھا ہے. آج مادیت بڑھ کر کے نبی کے قانون کی تحقیق میں چل کر کے اپنے آپ کو ترقی یافتہ ماحول میں لے جا رہی ہے, اور یہ نبی کی ایسی سیرت بیان کرتے ہیں کہ مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے بھی ایمان و عقیدہ سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. یہ تمہاری تحقیق ہے, یہ ان کی تحقیق ہے. آپ ذرا غور فرمائیے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ عرض گزار ہوتا ہے کہ میں اپنے آقا کی بارگاہ میں ایک تمنا رکھ رہا ہوں. میری آرزو یہ ہے سید الملائکہ کہ جیسے آج آقا کریم مجھ کو سواری ہونے کا شرف عطا فرما رہے ہیں خدا کے قرب میں جانے کے لیے, ایسے ہی کل قیامت کے دن جب قیامت کا ماحول ہو, جنتیوں کو جنت میں جانے کی اجازت ملے, جہنمیوں کو جہنم کا فیصلہ ہو جائے, ایسے ماحول میں جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حشر کا دولہا بن کر کے جنت کی طرف تشریف لے جانے لگے تو اس وقت بھی سواری کا شرف مجھے مل جائے, میں بھی اس وقت سرکار کی سواری ہو جاؤں. سید الملائکہ یہی میری تمنا ہے. تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, سن رہے ہیں براق کیا کہہ رہا ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں جبریل میں سن رہا ہوں, اس سے کہہ دو اس کی تمنا پوری کر دی گئی. تو براق نے تو اپنی تمنا کو, اپنی آرزو کو نبی کی بارگاہ میں عرض کر کے لے لیا, اور یہ امتی کیسے ہیں ذرا غور تو فرمائیے. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ ارے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امتی ہو کر کے تو عرض کرے گا تو تیری فریاد نبی کیوں نہیں سنیں گے؟ خدا کی قسم نبی کی شان کا عالم تو یہ ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, خبر نہ ہو.
امتی حال زار میں یعنی مصیبت میں پریشانی کی حالت میں اپنے نبی کو پکارے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار نہ سنیں. ارے وہ نہ سنیں گے تو کون سنے گا؟ وہ فریاد کو نہ پہنچیں گے تو کون پہنچے گا؟ وہ امتیوں کی دیکھ بھال نہ کریں گے تو کون دیکھ بھال کرے گا؟ ان کی طرح سے محبت کون کرے گا؟ پیارے نبی کونین کی طرح سے امت سے. نبی کونین نے تو اپنی امت سے جو محبت کا انداز پیش کیا ہے، خدا کی قسم قیامت تک کوئی کسی کے ساتھ اس طور پر محبت کا انداز نہیں پیش کر سکتا. میرے آقا کو کتنی محبت امتیوں سے ہے، ابھی آپ ملاحظہ کیجئے گا. میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمنا، سرکار نے براق کی تمنا کو پوری کر دیا. میرے آقا اب اس پر سوار ہوئے، اور جب سوار ہوئے، اللہ اکبر، سوار ہو کر کے 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں نبی کونین کی سواری روانہ ہوئی. رات کا تھوڑا سا حصہ ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سواری جا رہی ہے. کیسے انداز سے جا رہی ہے ذرا دیکھو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے، تب تک ایک جگہ پر حضرت جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ ٹھہر جائیں، یہاں 2 رکعت نماز ادا کر لیں. سرکار نے 2 رکعت نماز ادا کی. حضرت جبریل سے آقا نے ارشاد فرمایا، جبریل کیا معاملہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ طیبہ ہے، یہی مدینۃ المنورہ ہے جہاں آپ ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے، اور یہی جگہ آپ کے لیے قیام گاہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری آگے بڑھی. تب تک آپ کے داہنے طرف سے آواز آئی. سرکار نے کوئی توجہ نہیں دی. حضرت جبریل سے ارشاد فرمایا، جبریل یہ کیسی آواز تھی؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ اس کی طرف توجہ کر دیتے تو یہودیت کا داعی تھا، یہودیوں کی طرف بلانے والا تھا، آپ کی امت یہودیت اختیار کر لیتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب بھی تو ملاحظہ فرمائیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معراج شریف میں قدم قدم پر نبی جبریل سے سوال کرتے رہے، تو اگر معلوم ہوتا تو سوال کیوں کرتے؟ نادان، ہر سوال کرنا نامعلوم ہونے کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر سوال کرنا اور کبھی کبھی جانتے ہوئے سوال کرنا یہ دوسرا معاملہ ہوتا ہے. میرے سرکار اگر نہ جانتے ہوتے تو آواز جو دے رہا تھا اس کی طرف توجہ کر دیتے. پھر بائیں طرف سے آواز آئی، سرکار نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں کی. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ارشاد فرمایا، جبریل کیا معاملہ ہے، کون آواز دے رہا ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ وہ نصرانیت کا داعی تھا، اگر آپ اس کی آواز کی طرف توجہ کر دیتے، اس کی طرف دیکھ دیتے تو آپ کی امت نصرانیت اختیار کر لیتی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آگے بڑھے. حضرت جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہاں آپ نماز ادا کر لیں. سرکار نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی. ارشاد فرمایا، جبریل کیا معاملہ ہے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ مدین ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جگہ ہے یہ. پھر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے بڑھی. ایک جگہ پر پھر حضرت جبریل رک گئے. عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہاں بھی آپ 2 رکعت نماز ادا کر لیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی. ارشاد فرمایا، جبریل کیا معاملہ ہے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ بیت اللحم ہے، حضرت عیسیٰ کے پیدائش کی جگہ ہے. ایک نقطے پر غور فرمائیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت جبریل عرض کرتے جا رہے ہیں، یہاں نماز پڑھ لیجئے، یہاں نماز پڑھ لیجئے. کیوں ان جگہوں پر نماز پڑھنے کا حکم مل رہا ہے؟ کیوں ان جگہوں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے مقربین جہاں پر ہوں وہ جگہیں متبرک ہو جاتی ہیں. حضرت موسیٰ جہاں ٹھہرے نبی نے وہاں نماز ادا کی ہے. حضرت عیسیٰ کی ولادت کی جگہ پر نبی شب معراج میں نماز ادا کر رہے ہیں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اور آگے بڑھی. حضرت جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا فرمائیں. حضرت جبریل اور میرے آقا وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. سرکار نے پوچھا، جبریل کیا معاملہ ہے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ طور سینا ہے.
یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو شرف ہم کلامی نصیب ہوا، رب تعالیٰ سے وہ ہم کلام ہوئے، وہ جگہ ہے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اور یہ ساری جگہیں معراج کی رات میں رب تعالیٰ اپنے محبوب کو دکھا رہا ہے۔ یہیں سے اشارہ مل گیا کہ اللہ کے نیکوں کی جگہوں کی زیارت کے لیے جانا جائز ہے، اللہ کے متبرک بندوں کی جگہوں کو دیکھنا درست ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ ان جگہوں کی زیارت کروا رہا ہے۔ اگر زیارت نہ کراتا رب قادر مطلق ہے، ڈائریکٹ اپنی بارگاہ میں اپنے قرب میں بلا لیتا، مگر ان ساری چیزوں کو رب تعالیٰ دکھاتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے دکھاتا چلا جا رہا ہے کہ رب ارشاد فرماتا ہے ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ رب کا محبوب جہاں ہوتا ہے وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اہل سنت، جشن معراج النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر آپ چلے گئے غار ثور کے قریب آپ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نجدی حکومت روک دیتی ہے۔ غار حرا کے پاس اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو روک دیتی ہے نجدی حکومت۔ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم نازدین کی نشاندہی ترک حکومت نے جہاں تک کی تھی، اپنے معلومات کے مطابق ان ساری نشانیوں کو مٹا دیا۔ یہ خوش عقیدہ مسلمان جب پہنچتا تھا کہ یہ جگہ ہے جہاں سے میرے آقا نے چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا ہے، یہ جگہ ہے جہاں پر میرے آقا نے بیٹھ کر کے فتح کی دعا مانگی ہے اور مکہ فتح ہوا تھا، یہ جگہ ہے جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، یہ جگہ ہے جہاں پر مقام احد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آیا تھا، یہ جگہ ہے جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرمائے تھے۔ ان جگہوں کی ترکوں نے نشاندہی کر دی تھی۔ یہ خوش عقیدہ مسلمان پہنچ کر کے ان جگہوں پر نماز پڑھتا تھا، درود پڑھتا تھا، برکتیں حاصل کرتا تھا۔ نجدی ذہن و فکر رکھنے والوں نے ان ساری جگہوں کو، نشانیوں کو میٹ دیا ہے اور چھپا دیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، شب معراج کا سیر بتا رہا ہے، شب معراج کی تاریخ بول رہی ہے کہ یادگار جگہوں پر جانا نبی کونین کی سنت ہے، اور رب تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے محبوب کو اپنے محبوبوں کی جگہوں پر لے جا رہا ہے اور اس کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے، ایک عورت بن ٹھن کر کے بڑی خوبصورت آواز دیتی ہے، سرکار نے توجہ نہیں کی۔ حضرت جبریل سے ارشاد فرماتے ہیں جبریل کیا معاملہ ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اس کی طرف توجہ کر دیتے تو آپ کی پوری امت دنیا دار ہو جاتی۔ وہ دنیا ہے، دنیا آئی بھی تو عورت کی شکل میں، اور کوئی شکل اختیار کر سکتی تھی دنیا، لیکن دنیا نے شکل اختیار کیا تو عورت کی شکل اختیار کیا۔ عورتیں تاریخ میں بہت اہم گزری ہیں، مگر عورت جب رذالت و ضلالت پر آ جاتی ہے تو رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے اِنَّا کَیْدَ کُنَّ عَظِیمٌ، ان کا مکر شیطان کے مکر سے بڑھ کر کے ہے۔ شیطان کتنا بڑا مکار ہے، مگر اس کے مکر سے بڑھ کر کے ان کا مکر ہے۔ لیکن نہیں، جب یہی عورت عابدہ زاہدہ کی صورت میں دکھائی دیتی ہے تو ان کی گود میں حضرت بایزید بستامی دکھائی دے رہے ہیں، غوث اعظم دکھائی دے رہے ہیں، خواجہ غریب نواز دکھائی دے رہے ہیں، رابعہ بصریہ کی صورت میں یہ دکھائی دے رہی ہے، حضرت عائشہ کی صورت میں یہ دکھائی دے رہی ہے، زبیدہ کی صورت میں یہ دکھائی دے رہی ہے، حضرت بی بی نفیسہ کی صورت میں یہ دکھائی دے رہی ہے۔ حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ کی بیوی کا حال یہ تھا کہ اپنے آقا پر اتنا درود پڑھتی تھی کہ 84 مرتبہ خواب میں سرکار کی زیارت انہوں نے کی۔ یہ دنیا آئی ہے تو عورت کی شکل میں۔ پھر میرے سرکار کی سواری آگے بڑھی تو ایک بوڑھی عورت نے آواز دی، سرکار نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جبریل کیا معاملہ ہے؟ عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ اب دنیا کی عمر کم رہ گئی ہے، اس لیے وہ بوڑھی کی شکل میں آپ کو آواز دے رہی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے بڑھی اور مسجد اقصی کے دروازہ پر پہنچ گئے۔ مسجد اقصی کہاں ہے؟
بتاؤ، بیت المقدس، مسجد اقصی، اللہ اکبر. رب فرماتا ہے اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. وہ برکتیں کیا ہیں؟ مفسرین تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، علماء تشریح کرتے ہیں کہ کافی تعداد میں انبیاء کرام رسولان اعظام کے مزارات ہیں. مزاروں کی اہمیت ملاحظہ فرمائیے. مسجد کے ارد گرد مزارات ہیں انبیاء کرام کے، رسولان اعظام کے. پتہ یہ چلا کہ جہاں نبیوں کی قبریں ہوں، رسولوں کی قبریں ہوں، رب تعالیٰ وہاں رحمتوں کی برسات فرماتا ہے. اور ان کو ساری چڑھ مزاروں سے ہے. تو ہم نے کہا تھا لکھنؤ کی ایک کانفرنس میں کہ جب آپ کو بہت چڑھ ہے مزاروں سے تو سنی طبقہ جو ہے مومنین کی قبروں کو بناتے ہیں، اللہ والوں کی قبروں کو سنوارتے بھی ہیں، چادر بھی ڈال دیتے ہیں. تو ہندوستان میں جتنے مسلم قبرستان ہیں سب سنیوں کو دے دیا جائیں، اور غیر مسلموں کی طرح ندی کا کوئی کنارہ ان کو بھی چھانٹ دیا جائے، ان کا بھی مرگھٹ بن جائے، جھگڑے ختم ہو جائے. ارے بھائی نہ ان کا قبرستان رہے گا نہ ازلیہ لڑتا ہے. بتاؤ ہندوستان میں کوئی غیر مسلم مزار کے لیے لڑ رہا ہو کہ خواجہ بابا کا مزار کیوں بنائے ہو، گرا دو، ان کا مزار کیوں بنائے ہو، گرا دو؟ کوئی بھی نہیں، اس لیے کہ ان کا معاملہ الگ ہے، آپ کا معاملہ الگ ہے. تو جو مزاروں سے چڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ندی کا کوئی کنارہ لے لیں تو اپنے مردوں کو چاہے پھونک دیں اور چاہے ندی میں تیرا دیں، جونک کھچوہا انہیں کھا جائیں، اور یا تو پھونک دیں، راکھ بن کر کے ان کے جنازے کی راکھ اڑ جائے. جھگڑا وگڑا مت کرو. لیکن ہمارے سنی حضرات بھی کچھ غیر پڑھے لکھے ایسے ہیں کہ جہاں پاتے ہیں وہیں مزار بھی تو بنا ڈالتے ہیں. کوئی اونچی جگہ دیکھا تو اسی کو لیپ پوت کر کے مزار بنا لیا. ارے بھائی جہاں صاحب مزار ہوں وہاں مزار بناؤ، جہاں کوئی اللہ والا ہو وہاں مزار بناؤ. بس جس بھی جگہ کو قبضہ کرنا چاہا، اینڑ بینڑ دیکھا، لیپ پوت کر کے ہری چادر ڈال دیا، جھنڈا لہرا دیا، صاحب مزار تیار ہے. آقا ارشاد فرماتے منظارہ بلا مزارین فلانت اللہ علیہ. جہاں کوئی بزرگ نہ ہو، صاحب مزار نہ ہو، اور اس کی زیارت کی جائے، مزار بنایا جائے، اس پر اللہ کی لعنت ہے. اس لیے ولی اللہ کے مزار کی زیارت کرو. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار کے پاس جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور کوئی مسئلہ جب حل نہیں ہوتا تھا تو وہیں پر دعا مانگتے تھے اور مسئلہ حل ہو جاتا تھا. پتہ یہ چلا کہ مسئلہ اور مشکلات کے حل کے لیے اللہ والوں کی قبریں بہت مجرب ہیں. امام شافعی کا عمل بتا رہا ہے. بات چل رہی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سواری بیت المقدس کے دروازہ پر پہنچی. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے تشریف لائے. سویرے سویرے کا وقت ہو رہا ہے. تب تک ایک کثیر جماعت میں لوگ حاضر ہو گئے. اس میں حضرت آدم ہیں، حضرت نوح ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت زکریا ہیں. تمام پیغمبران اعظام، رسولان اعظام سب تشریف فرما ہیں. جماعت قائم ہو گئی. اب نماز ہونے والی ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی امامت کون کرتا ہے. تب تک حضرت جبریل علیہ السلام نے سرکار کے دست نبوت کو پکڑا اور آگے بڑھا دیا. مصلی امامت پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے. تاریخ بتا رہی ہے، واقعہ بول رہا ہے کہ آج مسجد اقصی میں جو نماز ہو رہی ہے اس کی امامت اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. نبی مقتدا بنے ہوئے ہیں اور سارے انبیاء کرام مقتدی بنے ہوئے ہیں. اعلی حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ آیا ہو معنی اول و آخر. نماز اقصی میں تھا یہی سر، اقصی کی نماز میں یہی بھید تھا، یہی راز تھا کہ اول و آخر کا معنی ظاہر ہو جائے کہ اول کون ہے، آخر کون ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور بعثت سب سے آخر میں ہوئی.
میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اور اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر کہ آیا ہو مانا ہے اول و آخر، اور پیچھے ہیں سب دست بستہ حاضر جو آگے سلطنت کر گئے تھے۔ اللہ اکبر، جو پہلے سلطنت کر گئے تھے، حکومت کر گئے تھے، وہ سب کے سب پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ہے، یہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار ہے۔ اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا تو اپنے نبی کی شان کو جاننا چاہتا ہے، تو اپنے نبی کے وقار کو جاننا چاہتا ہے۔ تیرے نبی کی عزت و شان کا عالم تو یہ ہے کہ رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لے۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ جاندار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ نہیں ابھی نہیں، اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن معراج النبی، علامہ غلام محی الدین سبحانی، رضا اسلامک مشن۔ میں گیا مالیگاؤں تو لوگوں نے کہا سبحانی صاحب بہت دن پر ملے ہو، تقریر بہت زیادہ دیر تک کرنی پڑے گی۔ تو ہم نے کہا بھائیو، ابھی آپ لوگ مشاعرے میں ایک شاعر کا پڑھا ہوا شعر جو ہے سنوا رہے تھے آپ لوگ۔ اس شاعر نے یہ شعر پڑھا تھا پردیسیوں کو مخاطب کر کے کہ زیادہ دیر تک پردیس میں اب رک نہیں سکتا۔ ان سے بہت سننا ہے آپ کو، بہت قیمتی ہیں یہ لوگ۔ زیادہ دیر تک پردیس میں اب رک نہیں سکتا، زیادہ دیر تک پردیس میں اب رک نہیں سکتا، میرے بچوں کی ذمہ داریاں آواز دیتی ہیں۔ واہ، تو اس کو میں نے اس طرح سے بدل دیا تھا اعجاز بھائی کہ زیادہ دیر تک تقریر اب میں کر نہیں سکتا، میرے بچوں کی ذمہ داریاں آواز دیتی ہیں۔ تب تک ایک صاحب چھت کے اوپر تھے، وہیں سے بول پڑے واہ 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 واہ۔ تو نہیں بھائی، بیماری کے لیے کیوں کہوں، ارے ممکن ہے کسی اللہ کے بندے کی دعا قبول ہو جائے، وہ ختم ہی ہو جائے۔ آمین 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 آمین۔ تو چھت کے اوپر سے ایک صاحب بول پڑے واہ 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 واہ، تو ہم نے کہا نیچے اتر آؤ، شعر فٹ ہو گیا۔ بڑی اونچی عمارت ہے اتر آؤ ضیاء صاحب۔ ایسے ہی اسد اقبال صاحب اور تبسم صاحب سے تصوفانہ غزل سماعت کیجئے گا صوفیاء کرام کے کلام کو۔ بڑی اونچی عمارت ہے اتر آؤ ضیاء صاحب، بڑی اونچی عمارت ہے اتر آؤ ضیاء صاحب، تمہیں اب قبر کی گہرائیاں آواز دیتی ہیں، تمہیں اب قبر کی گہرائیاں آواز دیتی ہیں۔ تو ایک صاحب بولے کہ صاحب آپ ہیں کیا؟ میں نے کہا میں آدمی ہی ہوں، مجھے سمجھا نہیں کوئی، میں وہ خوددار پیاسا ہوں،
مجھے سمجھا نہیں کوئی میں وہ خوددار پیاسا ہوں، سمندر کی جسے گہرائیاں آواز دیتی ہیں، تمہیں اب قبر کی گہرائیاں آواز دیتی ہیں۔ تو آپ حضرات کا ذوق بدل گیا۔ بات چل رہی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی۔ امامت کرنے کے بعد پھر اب مسجد اقصی سے سرکار کا سفر شروع ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور بہت ساری چیزیں دکھائی گئیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج لائی گئی، جس کو کہتے ہیں سیڑھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل اس پر سوار ہوئے۔ جب پہلے آسمان کے قریب گئے تو دنیا سے آسمان اول کا راستہ 500 برس کا ہے، تیز رفتار گھوڑے کی رفتار سے، اور آسمان کی موٹائی 500 برس کی بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے جب حضرت جبریل پہنچے آسمان اول کے قریب، دروازہ کھٹکھٹایا تو جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے ان فرشتوں نے پوچھا کون؟ کہا جبریل۔ کہا آپ کے ساتھ کون؟ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ سید المرسلین حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کا نام سنتے ہی فرشتوں نے عرض کیا سید الملائکہ کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ فوراً دروازہ کھول دیا گیا۔ جب دروازہ کھولا گیا اور میرے سرکار حضرت جبریل آسمان اول پر تشریف فرما ہوئے تو دیکھا کہ ایک نور کی کرسی ہے اور اس پر ایک بزرگ بہت خوبصورت تشریف فرما ہے۔ ان کے ارد گرد لوگ گھیرے ہوئے ہیں، کبھی وہ اپنی داہنی طرف دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں اور کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور سلام کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا مبارک ہو اے صالح ابن صالح، مبارک ہو۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کون ہیں؟ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ابو البشر حضرت آدم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بائیں طرف آپ کی وہ اولادیں ہیں جو جنتی ہیں، داہنی طرف، تو جب یہ داہنی طرف جنتیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف جو ہیں وہ لوگ جہنمی ہیں، جب اپنے بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ سارے لوگ ان کی اولادیں ہیں، ان کو اپنے اولادوں سے درد کتنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت جبریل پھر آسمان اول سے دوسرے آسمان کی طرف چلے۔ دوسرے آسمان پر جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، دروازہ جب کھٹکھٹایا گیا تو ان فرشتوں نے پوچھا حضرت جبریل سے کون؟ آپ نے فرمایا میں جبریل ہوں۔ آپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ شفیع المذنبین حضور محمد الرسول اللہ ہیں۔ سرکار کا نام سنتے ہی فرشتوں نے دروازہ کھول دیا، پوچھا کہ آپ بلائے گئے ہیں؟ کہا ہاں۔ تمام فرشتوں نے آپ کو سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین یا شفیع المذنبین یا حبیب اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور دوسرے پیغمبر ہیں۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم بتاتے ہیں سرکار نے سب کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، مبارکباد پیش کی، دعائیں دی۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ تیسرے آسمان کا دروازہ کھلا، فرشتوں نے عرض کیا جبریل امین یہ کون ہیں؟ حضرت جبریل نے جیسے بتایا کہ یہ سب سے زیادہ وقار رکھنے والے، اولاد آدم میں سب سے زیادہ مکرم و معظم، وجہ تخلیق کائنات محمد الرسول اللہ ہیں۔ فرشتگان الہیہ نے صلاۃ و سلام پیش کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی پیغمبروں کو ملاحظہ فرمایا، سلام کیا، سلام کا جواب ملا۔ حضرت جبریل آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے۔
جب چوتھے آسمان پر میرے سرکار تشریف لے گئے, دروازہ کھولا گیا تو وہاں حضرت ادریس حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی. سرکار نے انہیں سلام پیش فرمایا. ان دونوں بزرگوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے مبارکباد پیش کی اور دعائیں دیں اور ارشاد فرمایا, جبریل, محمد کو رب نے اپنے قرب میں بلایا ہے. ہاں, رب تعالیٰ نے اپنے قرب میں بلایا ہے. وہ کہتے ہیں اولاد آدم میں ان کے جیسا مکرم و معظم کوئی نہیں ہے. اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ سارے اونچوں میں اونچ سے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی, ہمارا نبی. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم اب 5ویں آسمان پر تشریف لے گئے. 5ویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. سرکار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام پیش کیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سلام کا جواب دیتے ہوئے رونے لگے. حضرت جبریل نے عرض کیا, اے موسیٰ کلیم اللہ, رونے کا سبب کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں, اس لیے رو رہا ہوں کہ ہماری اتنی امت کثیر تھی, سب سے زیادہ امت ان کی رہے گی, مجھے رشک آ رہا ہے. سب سے زیادہ مکرم و معظم یہ ہیں سارے پیغمبروں اور رسولوں میں, اس خوشی میں مجھے رونا آ گیا. حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ رونا تھا کہ رب تعالیٰ نے کتنا عظیم مرتبہ آپ کو عطا فرمایا. اب میرے آقا اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم 6ٹھے آسمان پر تشریف لے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا گیا. جن فرشتوں کی ڈیوٹی تھی فرشتوں نے دروازے کو کھول دیا. پوچھا, حضرت جبریل نے بتایا. سبوں نے صلاۃ و سلام پیش کیا. دیکھا ایک نور کا منبر بچھا ہوا ہے, اس پر ایک تخت ہے, تخت پر ایک نورانی کرسی ہے, اس پر ایک بزرگ تشریف فرما ہے. حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا, یا رسول اللہ, یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں. سرکار نے سلام پیش کیا, آپ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے مبارکباد پیش کی, سرکار کو دعائیں دی. اب حضرت جبریل اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے. 7ویں آسمان سے جب میرے سرکار اوپر گئے تو حضرت جبریل ٹھہر گئے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض گزار ہوتے ہیں, یا رسول اللہ, اب یہاں سے آگے میں نہیں جاؤں گا. سرکار نے فرمایا, کون سی جگہ ہے؟ عرض کیا, یہ سدرۃ المنتہا ہے. سبحان اللہ, یہ سدرہ ہے. سبحان اللہ. سدرہ ایک درخت کا نام ہے. اس درخت کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح سے بڑے خوبصورت تھے. حضرت جبریل کے ٹھہرنے کی وہ جگہ تھی. اللہ کا پیغام حضرت جبریل کے لیے وہیں آتا تھا اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر وہیں سے پیغمبروں اور رسولوں کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام لے کر کے حاضر ہوتے تھے. عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ, اب یہاں سے آگے میں نہیں جاؤں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جبریل یہ کیسا معاملہ ہے؟ حضرت شیخ سعدی اس کی ترجمانی فرماتے ہیں, چون در دوستی مخلصم یافتی عنانم ز صحبت چرا تافتی. یہ جبریل, جب مجھ کو تم دوستی میں مخلص پائے ہو, یہاں تک سفر کرتے رہے تو اب ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو حضرت جبریل عرض گزار ہوتے ہیں, یا رسول اللہ, اگر یکسر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم, اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھا تو تجلی کے فروغ سے میرے بالوں پر جل جائیں گے. یہاں پر یہ تشریح نہیں کی گئی ہے کہ کس کی تجلی کے فروغ سے بالوں پر جلیں گے. یا رسول اللہ, آپ کے تجلی کے فروغ سے بالوں پر جلیں گے یا رب کے تجلی سے فروغ سے بالوں پر جلیں گے؟ رب کی تجلی کے فروغ کا معاملہ تو ہے ہی نہیں, اس لیے کہ رب تعالیٰ کی تجلی کے فروغ کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ رب تعالیٰ کے تجلی کے فروغ کا معاملہ کہیں سے شروع نہیں ہوتا, اس کی تجلی تو بڑھی ہوئی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی کے فروغ سے کہ اگر یکسر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم, اگر بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو رب تعالیٰ آپ کے تجلی میں اتنا فروغ
फरोग अता फरमाएगा कि उस किताब लाने की सैयदुल मलाइका में ताकत नहीं है। सैयदुल मलाइका आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, अपनी मजबूरी को जाहिर कर दिया है। ताज्जुब का मकाम है, लम्हे फिक्रिया दे रहा हूं कि तुम नबी की बराबरी का दावा कैसे करते हो। हजरत जिब्रील ने नबी को अपनी तरह नहीं समझा, अगर अपनी तरह समझे होते तो सीधरा से आगे भी जिब्रील बढ़ते। जिब्रील ने साथ छोड़ दिया, रसूलुल्लाह अब हमारी मजाल नहीं है। जब सैयदुल मलाइका की मजाल नहीं है तो औलादे आदम तुम्हारी मजाल कहां से हो गई? क्या कहने, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मजहब अहले सुन्नत, जश्न मेराजुन नबी हजरत मौलाना गुलाम मुहिउद्दीन साहब सुबहानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप जरा अंदाजा लगाएं, नबी की शान तो समझिए। वाकई मेराज पर ही अगर तहकीकी निगाह डाल करके अजमत रिसालत को अपने दिल में बैठाओ तो इब्लीस के हमला से महफूज रह जाओगे। नबी की शान में तौहीन करने की जसारत ना होगी, बल्कि मोहब्बत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू बरसने लगेंगे। तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उनकी शान का यह आलम है। सारी कायनात उन्हीं के लिए रब ने पैदा किया। रब फरमाता कुंदो कंजन मखफिया में छुपा हुआ खजाना था। जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो अपने नूर से मैंने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। रब ताला तो यहां तक अपने महबूब की इज्जत को बयान कर रहा है। आप जरा देखो, हजरत जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा पर ठहर गए। अब सिदरा से आगे, सिदरा पर जब हजरत जिब्रील ठहरे तो हजरत जिब्रील ने सरकार को सब सैर करा दिया, जन्नत को दिखा दिया, दोज़ख को दिखा दिया, सारी चीजों को मुलाहजा करवा दिया। या रसूल अल्लाह, ये जन्नत है, ये जन्नतियों के अक़साम हैं, ये जन्नत के तबक़ात हैं। या रसूल अल्लाह, ये जहन्नम है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब जहन्नम के दारोगा हजरत मालिक ने देखा तो देखने के बाद सलाम अर्ज किया। आका फरमाते हैं कि दारोगे जहन्नम का तेवर चढ़ा हुआ था, डरावनी शक्ल है। उसने जैसे मुझको देखा सलाम पेश किया, जहन्नम का दरवाजा बंद कर दिया गया नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम बरज़ख में सारी चीजें दिखा दी गई, जहन्नमियों के हालात दिखा दिए गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने देखा एक कौम है जिसके सामने अच्छे किस्म का गोश्त रखा हुआ है और बदबूदार गोश्त रखा हुआ है। अच्छे किस्म के गोश्त को छोड़ करके वो बदबूदार गोश्त खा रहे हैं। सरकार फरमाते हैं मैंने देखा एक कौम को कि उनका सर पत्थरों से कुचला जा रहा है, फिर ठीक हो जाता है, फिर कुचला जाता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर कुचला जाता है। सरकार फरमाते मैंने देखा उन लोगों को कि उनकी जबानें कैंचियों से काटी जा रही हैं, फिर दुरुस्त होती हैं, फिर काटी जा रही हैं। सरकार ने फरमाया मैंने देखा एक कौम को जो खून और पीप में तैर रहे हैं। सरकार ने देखा कि मैंने देखा एक कौम को जिसमें मर्द हैं, औरतें हैं, जिनके शर्मगाह से आगे और पीछे से आग के शोले निकल रहे हैं। तमाम किस्म के अजाब दिखाए जा रहे हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपने जो देखा कि जिनके शर्मगाह से आगे और पीछे से मर्दों औरतों के आग के शोले निकल रहे हैं, ये वो मर्द औरत हैं जो ज़िनाकार थे। ये औरतें वो हैं जो अपने शौहरों को छोड़ करके दूसरे शौहरों से ताल्लुक रख लिया करती थी, और ये वो मर्द हैं जो अपनी पाक बीवियों को छोड़ करके दूसरी पेशावर औरतों के साथ ताल्लुक रखा करते थे। या रसूल अल्लाह, आपने जिनको देखा कि उनके सर कुचले जा रहे हैं और फिर ठीक हो जा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो नमाज में सुस्ती करते थे, जो नमाज को छोड़ दिया करते थे। या रसूल अल्लाह, आपने उन लोगों को जो देखा जिनकी जबानें काटी जा रही हैं, ये आपकी कौम के उम्मत के वो वाइजीन हैं जो खुद तो कहते थे लेकिन अमल नहीं करते थे। या रसूल अल्लाह, आपने उन लोगों को जो देखा कि खून और पीप में तैर रहे हैं, वो चुगलखोर हैं, गीबत करने वाले हैं, जो अच्छा गोश्त खाते हैं और नहीं खाते हैं, और बुरा गोश्त खाते हैं, अच्छा छोड़ देते हैं, गीबत करने वाले हैं, चुगलखोर हैं, सूदखोर हैं, ज़कात न देने वाले लोग हैं। सारे मुजरिमीन के जैसे जैसे अजाब हो रहे हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको मुलाहजा किया।
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری نشانیوں کو دیکھ لیتے ہیں، رب تعالیٰ نے ساری نشانیوں کو دکھا دیا، اب ایک سیڑھی اور لائی گئی، اب میرے آقا وہاں سے عرش پر تشریف لے گئے، وہ عرش جو اللہ کا تخت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اس پر استوا فرماتا ہے، عرش الہی کو ہم سمجھنا چاہیں کہ نہیں سمجھ سکتے، اور اللہ تعالیٰ کس طور پر اس پر استوا فرماتا ہے اس کیفیت کو ہم سمجھنا چاہیں تو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ، ہمارا ایمان ہے کہ عرش الہی برحق ہے اور اللہ کے رسول کے بعد ساری مخلوق میں سب سے بھاری مخلوق ہے، رب تعالیٰ اپنی شان کے لائق اس پر استوا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب عرش کی طرف تشریف لے جانے لگے۔ سرکار کی 3 صورتیں ہیں، سرکار کی ایک صورت بشری ہے، سرکار کی دوسری صورت ملکی ہے، سرکار کی تیسری صورت حقی ہے۔ بشری صورت تو مکہ شریف سے لے کر کے مسجد اقصی تک معراج شریف میں گئے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، یہ بشری صورت ہے، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک گئے، یہ ملکی صورت ہے، ملائکہ ساتھ دیتے رہے، حضرت جبریل ساتھ میں رہے، اور اب سدرات سے عرش الہی کی طرف جا رہے ہیں، حقی صورت ہے، اب اس کو کوئی سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سیڑھی لائی گئی، تیسری سیڑھی، اس پر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہوئے اور عرش کی طرف چلے۔ جب عرش پر پہنچے عرش الہی جھوم اٹھا، عرش کو قرار آ گیا، قدم مصطفیٰ پڑ گیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے والا تو اپنے نبی کی شان کو سمجھنا چاہتا ہے، تیرے نبی کی عزت و شان کا عالم تو یہ ہے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اور خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسرو عرش پہ۔ میرے بادشاہ، میرے سلطان، عرش پر آپ کی بلندی کا جھنڈا لہرا رہا ہے، تو جس رسول کے بلندی کا جھنڈا عرش پر لہرائے، زمین والے اس کی شوکت کو جاننا چاہیں، اس کے مرتبہ کو جاننا چاہیں، نہیں جان سکتے ہیں۔ عرش الہی پر جس کے بلندی کا جھنڈا لہرا رہا ہو، اس کی شان و عظمت کا عالم کیا پوچھنا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، رسولوں کے تاجدار، رسولوں کے بادشاہ جو عرش پر جلوہ گر ہوئے، نئے نرالے طرب کے سامان رب کے مہمان کے لیے تھے۔ اللہ اکبر، عرش الہی کو سجا دیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف لے گئے، اور جب عرش پر تشریف لے گئے تو رحمت کا بادل آیا۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے بادل میں سمو گئے، اور جب عرش سے آگے چلے تو عرش حیران ہو گیا، اب کہاں جا رہے ہیں؟ اب ہم سے آگے تو لا مکان ہے، مکان ہے ہی نہیں۔ لا مکان کہتے ہیں مکان نہ ہو، یہیں پر معراج مصطفیٰ کو سمجھنے سے عقل قاصر ہو گئی کہ مکین والا تو مکان میں جا سکتا ہے، اور نبی لا مکان میں جا رہے ہیں۔ جب مکان ہے ہی نہیں تو جائیں گے کہاں؟ وہاں کون جائے گا جو لا مکان ہو؟ مکان ہے ہی نہیں، صرف پردہ ہی پردہ ہے، حجاب ہی حجاب ہے۔ مکان ہے ہی نہیں، نور ہی نور ہے، مکان ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے؟ عرش دنگ ہو جاتا ہے، تعجب میں پڑ جاتا ہے، میرے مولا تیرے محبوب کی شان کا عالم کیا ہے؟ محبوب جب مکہ سے چلے مسجد اقصی تک تو بات سمجھ میں آئی، مسجد اقصی تک جب اول آسمان پر آئے جب بھی عقل سمجھ رہی ہے، اول آسمان سے دوسرے پر آئے جب بھی سمجھ میں بات آ رہی ہے، تیسرے پر آئے، چوتھے پر آئے، پانچویں پر آئے، چھٹے پر آئے، ساتویں پر آئے، سدرا پر آئے،
حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم ساتھ میں رہے، عقل سمجھ رہی ہے، لیکن جب عرش پر آئے اور عرش سے اوپر اب لا مکان میں جا رہے ہیں تو عرش تک تو بات سمجھ میں آ رہی تھی، اب لا مکان سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں، تم معراج مصطفیٰ کو سمجھنا چاہتے ہو، تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا عالم تو یہ ہے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ ترفع دھوم دھام، زمین میں ہر طرف دھوم مچی ہوئی ہے، فرش پہ ترفع دھوم دھام اور عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، اور جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب کہاں آپ کا مکان ہے، کیا مراد ہے، اب یہ کون جانے۔ تو بڑا اچھا فیصلہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے دیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں دشواری میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آن بان شان کا حال تو یہ ہے کہ سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھو اور دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم اب عرش سے آگے لا مکان میں تشریف لے جا رہے ہیں، مکان ہے ہی نہیں تو تشریف لے جانے کی کیفیت کیا ہوگی، مکان ہے ہی نہیں تو میرے سرکار کیسے تشریف لے جا رہے ہیں، کس ذریعہ سے جا رہے ہیں، عقل سمجھ نہیں پا رہی ہے۔ تو فوراً اعلی حضرت عظیم البرکت نے ایک ذہن دے دیا، ایک مزاج دے دیا کہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے اور چرخ میں آسمان ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہو گئی، آسمان فکر میں ہے، سوچ رہا ہے ہائے سرکار کی شان کا عالم کیا ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے اور چرخ میں آسمان ہے، اور کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ ہر طرف سرکار ہی کا ذکر ہے، ہر طرف نبی ہی کا جلوہ ہے، ہر طرف میرے سرکار کے آن بان کا معاملہ ہے۔ آؤ قربان جاؤ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قرب الہی میں پہنچے تو 70,000 حجابات ہٹائے گئے، اس کے بعد لاکھوں حجابات ہٹے۔ لاکھوں حجابات کے ہٹنے پر جب قرب الہی میں میرے آقا تشریف فرما ہوئے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادنو یا محمد ادنو یا ممجد، اے محمد اے بزرگو برتر قریب آؤ قریب آؤ قریب آؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور ہوئے اور اپنے رب کی ذات کو آپ نے دیدار کیا۔ نعرہ تکبیر، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور میں اپنے رب کے ذات پاک کی زیارت کر رہے ہیں، دیدار سے مشرف ہوئے۔ دیدار کی کیفیت کو قرآن نے جو بیان کیا، ما زاغ البصر وما طغى، نگاہیں جھپکی نہیں۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا پروردگار میں تیرے جلوے پاک کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں، اور رب نے ارشاد فرمایا تھا لن ترانی، موسیٰ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن جب بار بار رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے رہے تو رب تعالیٰ نے اپنی تجلی کا عکس ڈال دیا تھا طور پر۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو غش آیا تھا، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، آپ علماء سے سنتے رہے ہیں۔ اس تجلی کے عکس کے دیکھنے کی کیفیت کا حال یہ ہوا تھا
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس نگاہوں میں ایسی روشنی آئی تھی کہ کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی کو کالی رات میں 30 میل کی دوری سے دیکھ لیا کرتے تھے. وہ روشنی کا عالم تھا. تعجب ہوتا ہے جب یہ پیغمبروں کی طرح معاذ اللہ اپنے آپ کو بننے کی کوشش کرتے ہیں. سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے, لیکن کسی سے پوچھو کہ چیونٹی کیا کہتی ہے, کوئی بتا پائے گا؟ چونٹا کیا بولتا ہے کسی کو پتا ہے؟ ایک مٹھی چیونٹی لے لو اور دیوبندی کے کان میں ٹھونس دو وہابی کے, اور کہو بتا کیا بولتی ہے چیونٹی. کان تو پھٹ جائے گا مگر اس چیونٹی کی بولی نہیں بتا پائے گا. پیغمبر کی شان ذرا ملاحظہ فرمائیے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لا رہے ہیں, آپ کے لشکری ہیں, چیونٹیوں کا غول جا رہا ہے. گھوم کر کے چیونٹی نے کہا بل میں گھس جاؤ, حضرت موسیٰ کے لشکری آ رہے ہیں, دب جاؤ گی. حضرت سلیمان کے لشکری آ رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس چیونٹی کی آواز کو سن لیا. تو پیغمبر چیونٹی کی آواز کو سن لیں. عجیب و غریب سیرت بیان کر دیا دیوبندیوں نے. اپنے مدرسہ دیوبند کی عزت بڑھانے کے لیے کہا ایک مرد صالح نے رسول سلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ اردو میں بات کر رہے ہیں, تو پوچھا کہ آپ تو عربی میں ہیں, آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ ابھی تک سب پڑھتے پڑھاتے رہے کلام آ گیا, کلام بولا جاتا ہے, کلام سنا جاتا ہے, مگر ان کے ہاں کلام آ گئی. کسی لڑکے کا نام کلام رکھ دو تو بولیں گے کلام آ گئی. عجیب حال ہے. کہاں سے کلام آ گئی؟ آپ تو عربی ہیں. تو کہا جب سے مدرسے دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا یہ کلام آ گئی. معاذ اللہ رب العالمین, جھوٹے کہیں گے. توبہ توبہ استغفر اللہ. یہ اردو زبان رسول کونین کو اپنے مدرسے سے بتا رہے ہیں. یہی بات بتا دی جائے تو آپ کہہ گزرتے ہیں کہ یہ بریلوی مولوی لوگ تو جھگڑا لگاتے ہیں. نادان نجدی ذہن و فکر رکھنے والے لوگوں, ہم جھگڑا لگاتے ہیں. تم لوگوں نے کتابوں میں کیا کیا بکا ہے, کیا کیا لکھا ہے, ذرا غور تو کرو. حضرت سلیمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم چیونٹی کی بولی سن رہے ہیں. اور میرے آقا کا تو عالم یہ تھا کہ اونٹ اپنی فریاد پیش کرے, چڑیاں اپنی فریاد پیش کریں, ہرن اپنی فریاد پیش کریں, جانور اپنی فریاد پیش کریں, سب اپنی اپنی فریاد کو پیش کر رہے ہیں, اور آقا سب کی فریاد کو سن کر کے سب کی فریاد کو پہنچ رہے ہیں. یہ تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تجلی کے عکس کو دیکھا تھا, یہ روشنی آئی تھی. آپ کی بیوی نے جب دیکھنا چاہا دیکھتی رہتی تھی. ایک آنکھ دیکھتی, آنکھ کی روشنی جاتی, پھر آتی, پھر جاتی, پھر آتی, اس طرح سے دیکھتی بند کرتی, دیکھتی بند کرتی. یہ حال تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی کیفیت کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ پلک نہیں جھپکی, اللہ کی مقدس ذات کو وہ دیکھتے رہے, دیدار فرماتے رہے. اعلی حضرت نے 2 ٹوک میں فیصلہ کر دیا کہ کیوں علم غیب مصطفیٰ پر بحث کرتے ہو. جب رب تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کا دیدار اپنے محبوب کو کرا دیا تو اپنی خدائی کو اپنے محبوب کی نگاہوں سے کیوں کر چھپا کر رکھے گا. اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے والا تو اپنے نبی کی شان دیکھ لے, تیرے نبی کی شان کا عظمت و عالم کیا ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا. یا رسول اللہ, اور کوئی غیب, کوئی بھی غیب ہو آپ سے کیسے چھپا رہے. اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا, اور جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی ذات کا دیدار فرمایا, اور ہر جنتی جنت میں اپنے رب کا دیدار کرے گا. سب سے بڑی نعمت اس جنتی کے لیے یہی ہے. رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا, جو کچھ عطا فرمایا. رب فرماتا ہے جو کچھ وہی کیا. لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور قرب میں حاضر ہوئے تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب لائے کیا ہو.
अर्ज करते हैं अत्तहियातो लिल्लाहि वस्सलवातो वत्तय्यबात, अत्तहियातो लिल्लाह, ए परवरदिगार बदनी माली सारी इबादतें सब तेरे लिए हैं, तेरी बारगाह में इबादत लेकर के आया हूं। तो रब ताला ने अपने महबूब पर सलात भेज दिया, महबूब तुम पर सलात हो। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब रब की तरफ से सुना कि मेरे ऊपर सलात है, तो हम पापियों पर आका नहीं भूले, हम पापियों को सरकार ने याद फरमाया और हमारे नेक और सालेहीन उम्मतियों पर भी सलाम हो। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो मदली बदनी और माली इबादत का माहौल पेश किया, आज वही नमाज में पढ़ रहे हो। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवात अत्तय्यबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। जब रब के महबूब ने माली और बदनी इबादत पेश कर दिया तो रब ताला ने इरशाद फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी तुम पर सलाम हो। तो रब ताला महबूब पर सलाम भेज रहा है। आज वही सलाम का लफ्ज नमाज में पढ़ते हो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम हो या नबी सलाम अलैका। सलाम से भी बेचारे चिढ़ते रहते हैं, पता नहीं क्यों चिढ़ते रहते हैं, क्या तरीका इन्होंने वजह किया है। अगर आप खड़े होकर सलाम पढ़ लिए ये कहां से साबित है, बैठे बैठे सलाम पढ़ लिए ये कहां से साबित, सब कहां से साबित है, कहां से साबित है, सारी बहस इसी पर चल रही है। कहां से साबित, ये कहां से साबित है कि कांग्रेस के झंडे तले रहो, मायावती के झंडे तले रहो, मुलायम सिंह के झंडे तले रहो। ये कहां से साबित है कि रबीउल अव्वल का झंडा निकालो, तो ये कहां से साबित है कि इन पार्टियों का झंडा निकालो। झूठे कहीं के, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जरा फिक्र नजर का तमाशा मुलाहजा कीजिए, अंदाज देखिए, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर रब का कितना करम है। रब ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी तुम पर सलाम हो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजा जा रहा है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु अत्तय्यबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम हो, आप पर सलाम हो। आज जो सलाम मेराज शरीफ की रात में रब ताला ने अपने महबूब पर भेज दिया, नमाज में अब कयामत तक तुम्हें भेजना है। ये यादगार जिंदा है और कयामत तक ये यादगार बाकी रहेगी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब का दीदार करते रहे। कितनी दूरी से किया, कुर्बान जाओ। एक कमान का फासला या दो कमान का, कमान समझते हो ना, अरबी कमान इसको कहते हैं, इतनी दूरी से, या एक और ले लो इतनी दूरी से, इतनी दूरी से रब के दीदार से मुशर्रफ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, कमान वगैरह की बात कर रहे हो, कमान इमका के झूठे नुक्तो तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, और मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। अब मुहीत की चाल को हमारे और आपके बस की बात नहीं है कि हम समझा सकें, ये तो वही समझा सकेंगे जिसका इल्म ऐसा हो जिसे मुहद्दिस कबीर कहा जाता हो, अल्लाह अकबर, शहजादे सदरुल शरिया जिसे कहा जाता हो, अहले सुन्नत व जमात में बर्रे सगीर में जिसको अल्लामा कहा जाता हो, मुहद्दिस कबीर हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला शहजादे सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह जब ये समझाएं कि मुहीत की चाल से पूछो किधर से आए किधर गए थे, तब बात समझ में आएगी कि मेरे आका की मेराज का हाल क्या है। ये चले हैं सरकार की सीरत को बयान करने, मेराज मुस्तफ़ा को देखने के लिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस तौर पर अपने रब की जात का नजारा किया, अपने रब के दीदार से मुशर्रफ हुए। जब रब ताला ने अपने महबूब पर नवाज़शात की बारिश फरमा दी, तो मेरे सरकार ने हम पापियों को किस तरह से याद किया। कुर्बान जाओ, आका अर्ज़ करते मेरे परवरदिगार, ये सब सारी नवाज़शात सारी मेहरबानियां तो तेरी मेरे लिए है, मेरे उम्मतियों के लिए क्या है। तो रब ताला ने फरमाया, महबूब तुम्हारे उम्मती अगर मरने से पहले 1 साल तौबा कर लेंगे मैं उन्हें बख्श दूंगा।
میرے آقا عرض گزار ہوتے پروردگار یہ بہت زیادہ ہے، کم فرما دے۔ رب نے ارشاد فرمایا مرنے سے پہلے 1 مہینہ توبہ کر لیں گے تو میں ان کو معاف کر دوں گا۔ آقا نے عرض کیا یا میرے مولا یہ بہت زیادہ ہے، کم ہی فرما دے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا میرے محبوب مرنے سے پہلے 1 جمعہ سے لے کر 1 جمعہ تک توبہ کر لیا میں اس کو بخش دوں گا۔ آقا نے عرض کیا پروردگار یہ زیادہ ہے، کم ہی فرما دے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب مرنے سے پہلے 1 دن اس نے توبہ کر لیا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ آقا نے عرض کیا پروردگار عالم یہ زیادہ ہے، کم ہی کر دے۔ رب کا ارشاد ہوا محبوب 1 گھنٹہ پہلے مرنے سے توبہ کر لے میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ آقا عرض کرتے ہیں پروردگار یہ زیادہ ہے، کم ہی فرما دے۔ رب نے فرمایا محبوب سانس چلتے چلتے وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، ایسا رب کریم و رحیم ہے، اور اتنی محبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیوں سے ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے دوستو، ہم اور آپ کتنی محبت کر رہے ہیں ذرا دیکھیں۔ ہماری اور آپ کی محبت کا یہی تقاضا ہے کہ آقا فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم نماز چھوڑے بیٹھے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرو، مال ہوتے ہوئے بھی ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرو، ہم لہو لعب میں اپنے وقت کو گزار دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کر پا رہے ہیں، درود و سلام نہیں پڑھ پا رہے ہیں، نیکیوں کے خوگر ہم نہیں بن پا رہے ہیں۔ یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حال ملاحظہ فرماؤ۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دودھ کا، شہد کا، شراب کا 3 پیالہ پیش کیا گیا۔ معاذ اللہ یہ دنیاوی شراب نہیں، شرابن طہورا نہیں، یہ دنیاوی شراب سمجھ لو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا اور کچھ پی لیا، چھوڑ دیا۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فطرت سلیمہ کو اختیار کیا، لیکن اگر آپ پورا دودھ پی جاتے تو آپ کی امت بلا حساب و کتاب بخش دی جاتی۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھو، آقا ارشاد فرماتے جبریل دودھ کا پیالہ پھر لاؤ، میں پھر سے پورا پیالہ پی لوں، میری امت بخش دی جائے۔ حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور پیالہ دور جا چکا ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس طرح سے ہے ہم سے اور آپ سے ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ محبت کے تقاضے تو ذرا دیکھیے، محبت کے تقاضے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سمجھو کہ آپ ہیں، ہم ہیں، بچہ ہمارا آپ کا بیمار ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا ڈاکٹر کو بلا کر لاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو بخار ہے، سردی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، دست آ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ دوا دے دیں۔ ماں اور باپ کی محبت کا ایک طریقہ اپنے بچے کے ساتھ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہی بچہ سخت بیمار پڑ جائے، سخت بیماری کی حالت میں آپ ڈاکٹر کو بلاتے ہیں یا ڈاکٹر کے وہاں لے جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میرا بچہ بہت بیمار ہے، جتنا بھی پیسہ لے جائے، چاہے لگ جائے، چاہے میری دکان بک جائے، میرا مکان بک جائے، مگر میرے بچے کی دوا آپ صحیح طریقے سے کر دیجئے، میرا بچہ بہت بیمار ہے۔ محبت کا ایک طریقہ ماں باپ کا اپنے بچے کے ساتھ یہ بھی ہے۔ تیسرا طریقہ، وہی بچہ بیمار ہو جائے، حالت نزا میں ہو جائے، موت و زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے، ایسی صورت میں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ یا ڈاکٹر آئے تو کوئی ماں کوئی باپ اپنے بچے کے مرض کو نہیں بیان کرتا ہے، بلکہ ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے صرف اتنا ہی کہتا ہے ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ، اے ڈاکٹر صاحب ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ۔ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملاحظہ فرمائیے، نبی کی جب ولادت بسعادت ہوتی ہے تو رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں رب حبلی امتی، پروردگار میری امت کو میرے لیے ہبہ فرما دے، اور جب اعلان نبوت کے بعد امتیوں کے حالات کو ملاحظہ فرماتے ہیں اور گناہوں کو دیکھتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر لے امتی، اے پروردگار میرے لیے میری امت کو بخش دے، میرے لیے میری امت کو بخش دے۔ اور جب میرے سرکار وصال کے بعد قبر انور میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو نگاہ مصطفیٰ حالات کا جائزہ لے رہی ہے، رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں یا رب امتی امتی امتی، ہائے میرے پروردگار میری امت، ہائے میرے پروردگار میری امت، ہائے میرے پروردگار میری امت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملاحظہ فرماؤ، نبی نے کس طرح سے
اپنی امت سے محبت کی ہے. اے امت محمدیہ کے لوگوں، ہمیں اور آپ کو اپنے آقا کے نام پر کیسی محبت کرنی چاہیے، ذرا اس طریقے سے ملاحظہ کر کے اسی عادت کو ہم اپنائیں اور وہی طریقہ ہم لیں. سبحان اللہ سبحان آپ ذرا دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب اپنے رب کے حضور سے واپس ہونے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. واقعہ تو آپ علماء سے سنتے رہتے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ رب کے حضور سے آپ کو عطا کیا ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا میری امت کے لیے 50 وقت کی نمازیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا آپ واپس جائیے، معاف کرائیے، میں نے اپنی امت کو دیکھ لیا ہے، یہ بہت بھاری ہے. میرے سرکار آتے رہے جاتے رہے، معافی ہوتی رہی، صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئیں. جب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اب مجھے اپنے رب کے حضور یہ عرض کرنے کے لیے حیا آتی ہے. ارشاد رب ہوا میرے محبوب، نمازیں تو امت آپ کی 5 وقت کی ادا کرے گی مگر ثواب 50 وقت کا دیا جائے گا. یہ نماز تحفہ معراج ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف سے جب واپس آئے تو اپنی امت کے لیے اپنے رب کے حضور سے یہی تحفہ لے کر کے آئے اور ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کے لیے معراج ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے پھر سواری لائی گئی. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر بارگاہ ہوئے. میرے سرکار لوٹ کر کے واپس ہوئے. راستے میں کئی واقعات پیش آئے جو آپ کے معراج شریف پر دلیل ہے. مثلا ایک قافلہ والوں کا اونٹ غائب ہو گیا تھا، اس اونٹ کا پتہ لگنا، ان کا پانی پی جانا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سویرے سویرے مکہ کی سرزمین پر اپنے واقع معراج کو بیان فرماتے ہیں تو ایک عجیب و غریب ماحول مکہ میں پیدا ہوا. سب سے زیادہ معراج شریف کے واقعے کو جھٹلانے کے لیے آگے بڑھا ابو جہل. اسی موقع پر میرے سرکار نے ارشاد فرمایا تھا اس کا نام عمرو بن ہشام ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل نام دے دیا تھا تو اب اس کے اصل نام کو لوگ بھول گئے اور اسی ابو جہل کے نام سے ظالم یاد کیا جاتا ہے. واقع معراج کو سننے کے بعد حضرت ابو بکر نے تصدیق کی تھی اور آپ کو صدیق کا لقب ملا تھا. اسی تاریخ سے آپ کو حضرت صدیق اکبر کہا جاتا ہے. واقع معراج کو مکہ کی سرزمین پر بیان کیا گیا، لوگ دنگ ہو گئے، مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں. آقا کریم کو گھیر لیا تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان دینا شروع کیا. کہا اچھا بیت المقدس دیکھ کر کے آئے ہو؟ کہا ہاں. تو جن لوگوں نے دیکھا تھا وہ پوچھنے لگے کیسے ہے؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے بیت المقدس کو میری نگاہوں کے سامنے کر دیا. میں دیکھتا جاتا تھا، بتاتا جاتا تھا، تو جو لوگ دیکھے ہوئے تھے بیت المقدس کو تصدیق کرتے جاتے تھے. اب لوگ حیران رہ گئے اور اب ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا کہ واقعی محمد جو باتیں بتا رہے ہیں وہ صحیح بتا رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج شریف ہوئی. رب تعالیٰ نے معراج کی رات میں اپنے محبوب کو سب کچھ دکھا دیا، ساری نشانیوں کو دکھا دیا. اور رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرا دیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے اہم معجزہ ہے. اس لیے مسلمانوں معراج مصطفیٰ پر عقیدہ رکھو، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ پر غور و فکر سے کام لو. عذاب پانے والوں کے عذابات کو، جنت میں انعام پانے والے جنتیوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے ملاحظہ کروا دیا، اپنے محبوب کو دکھا دیا. اس لیے کہ محبوب باعث تخلیق وجہ کائنات ہیں. محبوب نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، محبوب ہیں سب کچھ ہے. اسی لیے ترجمانی کی جاتی ہے اور ذہن و فکر دیا جاتا ہے کہ پیارے حبیب کو پکار اور پیارے نبی کا نام لے اور دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واقع معراج ہوا تو کاش ہم بھی وہاں ہوتے، خاک گلشن تو لپٹ کے لیتے
लेते कदमों से उतरन, मगर करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवागर हुए थे। बाहर है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक, मलक फलक अपनी अपनी लय में घुराना दिल का बोलते थे। वहां फलक पर यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें। वहां फलक पर यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे। ये कैफियत थी, ये माहौल था। मेराज मुस्तफा जिंदाबाद, फैजानो बरकात पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।